وکیل آل محمد سرمایہ ملت شیو جناب قبلہ علامہ علی ناصر تلاڑا صاحب ارینہ دے فوراں بعد بیر المصحب وسیم عباس بلوچ صاحب حفلہ لیاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ عزیزان اکرامی قدر سورہ مبارکہ فاتحہ دی انتہائی معروف آیت مجیدہ دا ہے قصہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک سورہ فاتحہ وچ اپنے کو منگن دا طریقہ بیان فرمائے جڑی اللہ وحدہ لا شریک نے ترتیب نال اپنی بارگاہ ایک دعا تعلیم کیتی ہے اس دعا دا نام سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ وچ ایسی دعا ہے جڑی ہر مسلمان اپنی نماز دے دوران کرتا ہے جس طرح اسلام وچ نماز واجب ہے اس طرح نماز وچ سورہ فاتحہ واجب سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے جنہوں بندہ تبدیل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا جہاں نماز پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا اور لطف ہے کہ نماز دے طریقے چ اختلاف ہو سکتا ہے نماز دے ابتدائی چ اختلاف ہو سکتا ہے مثلا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا غیرک یہ ایسی تسبیح ہے جنہوں شیعہ نہیں پڑھ دے نماز ہے اہل سنت دوست پڑھ دے سبحان ربی العظیم ادھے کے واب حمد ہی شیعہ پڑھ دینے سبحان ربی العلا ادھے کے واب حمد ہی شیعہ پڑھ دینے دوسرے دوست نہیں پڑھ دینے التحیات للہ والصلوات والطیبات ایک تسبیح الہی ہے یہ کتب چ موجود ہے لیکن شیعہ دی ترکیب چے نہیں اہل سنت پڑھ دینے باقی دے نماز دے کلمات تھوڑا بہت اگا پیچھا ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ بندہ مسلمان ہوئے اور نماز جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے ایک ایسی چیز ہے کہ جب تو بندہ کدی بھی مفر نہیں یہ تو فرار نہیں کر سکتا میں سورہ فاتحہ دے متعلق بڑا سوچیا ہے کہ یہ وچ منگن دا طریقہ دسے ہے اللہ وحدہ لا شریک نے کہ میرے کولوں اس طرح منگو آیت نازل ہوئی سورت نازل ہوئی جڑی نازل ہوئی وہ اللہ دی طرف ہوئی اللہ نے ترتیب ہی دسی منگن دی ادھے وچ پہلے اللہ دی صفتاں نے صفتاں تو بعد اللہ کو منگنا ہے پھر کچھ لوگاں دا تذکرہ ہے اس سورہ فاتحہ انتہائی اہم خالق کائنات نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حمد دے واسطے میں جڑا عالمین دا رب ہے مالک یوم الدین ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اتھوں تک آن تو بعد بندہ بالکل اس طرح محسوس کرتا ہے اگر نماز انہوں دھیان نال پڑھی ہوئے تو انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ میں اینج لگا جی میں دربار الہی چ حاضر ہو گیا بالکل ہی کہنے لگا ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ مدد منگن والی گل بھی اللہ آپ دسی ہے ایاک نعبدو بھی تعلیم آپ کیتا ہے ایاک نستعین بھی تعلیم آپ کیتا ہے تو اس تو بعد پھر اقرار کروایا پیتے کھلو کے وہ جڑی میرے کو تو مدد منگنی ہے نا وہ انج مانگ کہ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا یا مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ یہ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں یہ آرڈر آنا کو بادری نہیں جڑا بندہ یہ ترجمہ کرتا ہے کہ میں سیدھی راہ بکھا وہ بھی یقیناً متمنی ہے سیدھے رستے دا تو جڑا آندہ میں قائم رکھ وہ بھی سیدھے رستے تے رہنا چاہتا ہے جڑی میں سمجھ آئی ہے
نماز تو وڈا سیدھا رستہ ویسے کوئی نہیں. سیدھا رستہ یہ کہ بندے دی اکھ تو کسی دی تھی پین محفوظ ہوئے. سیدھا رستہ یہ کہ وہ دے ہاتھ تو چوری تو ڈاکے تو وہ ہاتھ تو بندہ محفوظ ہوئے. پیر غلط پاسے نہ ودے، پیر بھی اپنی جگہ تے محفوظ ہوئے. دل غلط گلان بچ نہ لے آئے، دماغ غلط نہ سوچے، کان پیڑی گل نہ سنے. تو ویسے جڑا مسلح تے کھلوتا ہوتا ہے تقریباً بچیا ہی ہوتا ہے. بھائی تقریباً میں تاں پہ آنا کہ معصوم تے اسی نہیں نا، تقریباً او دی ہاتھ تو لوگ محفوظ نے. نہ تے کدی کسی نماز دے دوران کسی دے بوجھ چت پایا ہے. یہ دا مطلب ہے نال دا بندہ دے ہاتھوں محفوظ ہے. کسی دی مستور گزر رہی ہے، مشیرہ گزر رہی ہے، کسی دی بیٹی گزر رہی ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ دی اکھ تے سجدہ گاہ تے ہوئے. ہاتھ تو بھی بندے محفوظ، وہ دے پیر تو بھی بندے محفوظ، وہ دی اکھ تو بھی محفوظ، دل دماغ الحمدللہ صرف اللہ دی بارگاہ چھے نماز پہ پڑھتا ہے. میرا خیال ہے اہدنا الصراط المستقیم دا مطلب ہے کہ میرے اللہ اے جڑے سدھے راہ میں ہونا نا ایتھوں نکل کے بھی میں انجی رہا. بھئی ایتھوں مسئلے تو نکلا جدو باہر گلی چ نکلا نا میں نو انجی رکھیں اہدنا الصراط المستقیم، میں ایسے ہی سدھے رستے تے قائم رہاں. جی میں مسلح تے کھلوتے ہیں لوکاں دیاں تیاں میری اکھ تو محفوظ نے. ایتھوں نکل کے میں گلی چ نکلا اوتھے بھی میری اکھ تو لوکاں دیاں تیاں محفوظ رہن. یہ دا مطلب ہے مسلح تے پڑھی جاندی ہے، گلیاں چ قائم ہوندی ہے. مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. مسلح تے پڑھی گئی ہے پھر گلی چوں نے قائم ہونا ہے. وہ جڑا سدھا رستہ سا نماز طلب کیتا سی وہ دا پریکٹیکل مسلح تے نہیں ہونا، وہ دا پریکٹیکل باہر ہونا ہے، باہر نکل کے ہونا ہے کہ کنے کو لوگ ہے تو محفوظ ہیں. یہ رستہ پوری دنیا منگ دی ہے صراط مستقیم. وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، منگ دے سارے. وہ پھر اگے اللہ نے ترتیب دسی، یہ بڑی کمال ترتیب ہے. خالق نے فرمائے گل کرن تو بعد کہ اچھا نو سدھے رستے تے قائم رکھ. ایتھے ویسے میرے کو جڑا قرآن ہے وہ دے سدھا رستہ بخا، ہمیں دکھا سیدھا رستہ. چلو کوئی گل نہیں، سدھا رستہ کوئی ہے کوئی ضرور. اگلی گل بڑی عجیب ہے کہ ایتھے آؤندے ہیں سار پوری دنیا دے لوگ ہی آکھ گئے. پوری دنیا دے لوگ ایتھے جمع نہیں ہوندے. امام بارگاہ ساری دنیا دے لوگ نہیں ہوندے، سارے لوگ نہیں ہوندے. تے رائے ونڈ بھی سارے لوگ نہیں جاندے. تے لبیک والے بھی سارے لوگ نہیں ٹردے. بھائی سارے لوگ کدھر جمع نہیں ہوندے. جے سارے لوگ جمع ہوئے رہے نا الحمدللہ. تو میں ایک ہی مسجد ویکھی ہے، باقی تو میں عرض کر رہا 2-4 دن تو کہ مسجدہ میں بھی فرق ہے. نہ پڑھ دیں ساری بندہ آنجنو ہو جاندہ. مسجد غوثیہ چ بندے ہو جاندے نے، مسجد توحید چ بندے ہو جاندے نے، علی مسجد چ بندے ہو جاندے نے. جڑی مسجد غوثیہ کئی بندے ایڈے سخت نہیں ہوندے نے بھی یہ دا کی تعلق ہے، یہ مسجد توحید جانا چاہیے. سارے لوگ ہر مسجد چ بھی نہیں جاندے. کائنات تے ایک مسجد ہے جدے ادھر والے کھلوتے انہوں دا منہ ادھر ہوندا ہے، ادھر والے دا ادھر ہوندا ہے، ادھر والے دا ادھر ہوندا ہے، ادھر والے دا ادھر ہوندا ہے. پتہ نہیں وہ کیسی مسجد ہے، او جلو منہ موڑ لئیے نماز ہی نہیں ہوتی. وہ مسجد ایسی، وہ مسجد ایسی، ایک ہی مسجد ہی. سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ہے. وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہ کعبہ ہے، وہ مسجد ہے. قرآن چونوں مسجد رکھا گیا. کئی بندے ہوتے جا کے منار لب دینے چاہے مسجد ہے تے منار کے تھے گئے نے. اللہ دے بندے مسجد دا منار نال کی تعلق ہے. منار تے ہمیں نشانی رکھی ہے نا. آج جنہیں منار نے نشانی واسطے ہوندے نے کہ مسجد ہے. منار جڑنے نشانی واسطے ہوندے نے، ورنہ مسجد سب تو پہلی مسجد تے بیت اللہ شریف ہے، انہوں کوئی منار نہیں. اچھا دوالے ہوتے کپڑا ہے، وہ دا مراب بھی لبیت نہیں لبدا. جڑے گئے نے حجیو جان دے نے تسی ٹوک کے ویلو سارے پاسا تو ایکو جنی ہے. بھائی ادھر ویکھو ساری وہ پھر ادھر والے منہ ادھر، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، تے درمیان چو مسجد ہے. یہ صرف منار دی وجہ تو مسجد نہیں پہچانی جاندی، غلاف دی وجہ تو بھی مسجد پہچانی جا سکتی. جڑی مسجد حرام ہے وہ غلاف دی وجہ تو پہچانی جاندی ہے. اتھے میں سارے لوگ ویکھے جے، میں پھر پیانا اتھے میں سارے لوگ ویکھے. جے میں تو انہوں شیعہ نو سارے لوگ آکھاں تو میں سارے لوگ نہیں کہہ سکتا. شیعہ تے سارے لوگ کہہ سکتا، لیکن وہ سارے لوگ آکھاں گا لوگ ادو پھر اتھے میں ویکھے نے. آنجالے لوگ بھی اتھے، آنجالے لوگ بھی اتھے، آنجالے لوگ بھی اتھے، آنجالے لوگ بھی اتھے، رفاج دین والے لوگ بھی اتھے. اتھے سارے لوگ کٹھے ہوندے نے. وہ سارے لوگ اتھے ایتھے سواد ہو رہے اتھے ہو اتھے جو سارے لوگ کھلو کے اندرنا صراط اللذین
انعمت علیہم، ہمیں دے ان لوگوں کا راستہ. میں سارے لوگوں کی گل کر رہا ہوں. ہمیں دکھا ان لوگوں، شکریہ جی، ان لوگوں کا راستہ. یہ جڑے لوگ پہنتے ہیں ہمیں چاہیے ان لوگوں کا راستہ. یہ لوگ ہی پہنتے ہیں، ہمیں چاہیے ان لوگوں کا راستہ. ایک ایسے لوگ نے جڑے اگلیاں لوگوں دا راہ پہ منگتے ہیں. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے ایک واری تمہیں قسم اٹھا کے دس، یہ جڑے لوگ پہ آندے نے سانو انہاں لوگاں دا راستہ چاہیے ہے. یہ دو قسم دے لوگ آپس سے برابر کے میں ہو جان. شکریہ. ایک وہ لوگ نے جڑے راستہ طلب کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ نے جنہ دا راستہ طلب کیتا جا رہے ہیں. بھئی راہ منگن والے لوگ اور نے تے جنہ دا راہ ہے. اے تو آنے کل سی موجیاں ایس پاسے ہوئے ہیں جڑا پہلے چیلیاں والے چولنگ کی وہ شاہری میں نے پہلے دن پہ ادھروں بھی ایک راہ ہے صحیح امام کوٹ نو میں نے پتا نہیں. راہ ادھروں بھی آیا میں نے پتا نہیں، ادھروں دا میں نے پتا ہے. یہ دا مطلب ہے اسی کنی واری آئے ہیں سانو سارے آرامہ دا پتا نہیں. تیرا لاڑ گانے پہلی باری آ جائے انہوں کی پتہ لگ رہا ہے بھئی جی. یہ دا مطلب ہے کہ پہلی باری بندہ آوے انہوں راہ پوچھ کے ہونا پہندہ ہے. وہ تُسی پوچھ دا ہے، پھر وہ کئی باری بندہ کال دیں دیں اگوں پیو دے مگر آ جاؤ، وہ دے مگر آ جاؤ. یہ تو آڑے اگے لگے جانے، یہ تو آڑے مگر یہ دے مگر آ جاؤ. مگر کسے ایسے دے لگے دا ہے جنہوں راہ دا پتا ظاہر ہے، کسے ایسے دے پیچھے ہی لگی دا ہے جنہوں راہ دا پتا ہوئے. اور تُسی بندہ بابا جی کال دے ہونا کہ دے پیچھے آ جاؤ. وہ پھر دس دیو پہ یہ نمبر ہے موٹر سائیکل دا تے اے بچہ آ رہا ہے، یہ دے مگر آ جاؤ. وہ کئی باری 13-14 سال دا بچہ آگے لگ جاندہ ہے تے میرے ورگا 50-55 سال دے درمیانی عمر دا بندہ پیچھے لگ جاندہ ہے. ہن میں تڑ جاؤں کہ بال ہو کے اگے لگا ہے، چھوٹا ہو کے اگے لگا ہے، چھوٹا ہو کے لگا ہے. اے بابا تینوں نہیں راہ دا پتا تے چھوٹے دے پیچھے لگ جانا. یہ دا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بندہ بھئی نہیں، جنہوں نہیں پتا انہوں نہیں پتا. وہ کلمہ وڈیرا بھی ہوئے تو نہیں پتا تے بچے نے بھی پتا ہوئے تو پتے اڑا آگے لگنا ہے. وہ 14 سال دا آگے لگا ہوندہ ہے. انجھے ایک مہربانی کریا کرو، میں کئیاں مجلساں چرز کیتی ہے تو آڈے نا اوڑا کال دے ہونا بچہ انہوں آکھیا کرو بچہ جڑا جنہوں نال لے ہونا ہے نا او دا بھی تیان رکھیں. یقین کرو ایسے بچے موٹر سائیکل دے شوق لے ٹور جاندے ہیں کہ چلو جانے جی میں لے کے ہونا وہ سانو لبدا ہی نہیں پھر کہے پاس ٹور جاندے. ادھروں سڑک مڑدی ہے اڑائی جاندہ ہن گڈی نو راہ زیادہ چاہیے ہے، موٹر سائیکل راہ تھوڑا چاہیے. وہ کٹ کٹ کے لے جاندہ تو کئی باری میں نہ دھیان رکھو کدھر گیا جائے کسے ایسے دے مگر نہ لگیں جڑا آپ ہی نس جائے. مہربانی مگر لے دا بھی دھیان رکھے جنہوں لے کے پہ جاندہ ہو دا بھی دھیان. بہت شکریہ. لو جناب علی وہ اگے لگتا ہے انہوں پتا ہوں. آج کل میں ایک مثال دے رہا ہوں ایتھے بھی عرض کر دینا وہ دا بڑا لطف ہے. پہلے زمانے سے لوگ بچہ بھیجتے سن، ہن لوکیشن بھیجتے. لوکیشن کتھے ہو جی میں ایس ویلے اگلے دن میں قصور گیا تو اتھے ایک بندے نے میں لیٹ کرنا سی، اسے لوکیشن ہی اور دے لوکیشن کسے کار دی دے جڑی مجلس دی دے جی مجلس میں جاؤں وہ کار دی دے جڑی بھائی دیر لگ گئی. ایتھے بندہ موجیاں لے ہوئے تے لوکیشن ایتھوں دی دے گا پہ میں ایتھے ہاں، میں ایتھے کھاریاں دا بندہ اتھوں دے لوکیشن دے گا میں ایتھے. یہ دا مطلب ہے لوکیشن بھی او دے کڑوں مگوائی دی جتھے جانا ہوئے جڑا اتھے ہو، جتھے جانا ہوئے جڑا اتھے ہوئے او دے کڑوں لوکیشن مگواؤ کہ تُسی کتھے ہو جی میں ایتھے ہاں. لوکیشن بھیجو تُسی کتھے ہو، وہ لوکیشن بھیج دے جے نیٹ چلدا ہوئے فون بھی اس قسم دا کوڑ ہوئے تے پھر بندہ لوکیشن تے اپڑ جاندہ ہے. مولوی صاحب مسیطے کھلو کے دساں اے جنت جانا ہوئے تے لوکیشن کدے کڑوں مگوانی چاہے. چلو بندہ ایسے کڑوں تے مگوائے جڑا یقیناً جنت دے وچو، یقیناً جنت دے وچو تے بندہ کہ جتھے تُسی ہو نا جتھے تُسی ہو او لوکیشن بھیج دے ہو. میں نو تے دو پر لب گئے نے باقی بندے کھجل ہون تے مرضی ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. پیغمبر نے فرمایا میرے دووے بیٹے جنت دے نوجوانہ دے سردار نے جنہیں ہونا ہوئے پہمیں چھوٹے کو لوکیشن مگوا لے پہمیں بڑے کو لوکیشن. پوری دنیا دے انسان نماز کھلو کے انہاں بندیاں نو پہلے بدے نے کڑے صراط اللہ زینہ وہ لوگ ترجمہ ہی لوگ ہوئے ہیں. میں اس واسطے لوگ بڑی بڑی آنکھیں ان لوگوں کا راستہ ان مہربانی قبلہ ان لوگوں کا راستہ لوگوں کا یہ جنہیں لوگ راہ پہ منگتے نہیں اور نہیں
او لوگ کون نے کڑے جنہ تو بغیر نماز ہی نہیں پی ہوندی. یہ سورہ فاتحہ نماز دے وچی ویچے تے صراط اللہ زینہ وہ لوگ یہ بھی نماز دے ویچی نے. یہ لوگ کون نے جنہیں نماز چاہ گئے؟ کافی لوگ نے. میں پھر پیانا میں کسی ایک دی گل نہیں کر رہا. کافی لوگ نے جنہیں نماز دے ویچے اور قیام چی آگئے نے. نماز دے قیام چاہ گئے نے. نماز صحیح پڑھنی چاہیے دیئے. میں تو نے پکی کر پتا کام تے کوئی بھی جنہیں صحیح کرنا چاہیے تھا نا. بڑے جب نمازی دنیا تے موجود نے. اللہ ہی ہے کہ سچی نماز صحیح ہوئے. جیدی صحیح ہے وہ کمال ہے مبارکباد دا مستحق ہے. کیونکہ میں قرآن دی حکایت پڑھ دینا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے ایمان والو مت نزدیک جاؤ نماز کے. بتھیری آیتیں نہیں آیت قرآن دی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو مت لا تقربوا الصلاۃ. مت قریب جاؤ نماز کے. مشرکوں نہیں کافروں نہیں منافقوں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. نماز کے قریب نہ جانا. وانتم سکارا جب تم نشے میں ہوتے ہو. ہاں پوری آیت ہے اگے بھی آج چل دی بھی. جب تم نشے کے عالم میں ہوتے ہو مست ہوتے ہو حالت سکر میں ہوتے ہو سکارا ہوتے ہو نماز کے قریب نہ جانا. ایدہ مطلب ہے نشے والے بندے نے اللہ نماز دے قابل نہیں سمجھ. تو آڈے علاقے جی سارے نشے والے پڑھتے ہیں نماز چپ کر گیا وہ سارے میں کیوں میرے عزیزو اللہ فرما رہا ہے ایمان والو. اچھا ایمان والو نشے کے حالت میں نماز نہ پڑھو. یہ دا مطلب ہے نشیاں چی ایمان والے بھی ہوندے نے. مثال غلط نہیں میں دیکھ میں قرآن پہ پڑھنا مثال بھی اندر. اے ایمان والو مستی کے حالت میں نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھو. یہ جڑی آیت ہے نا جی یہ دے متعلق شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نشہ میں نماز کے پاس نشہ لکھا ہے جی آکے پڑھنا. نشہ میں نماز کے پاس نہ جاؤ. یہ حکم جب تھا جب نشہ حرام نہ تھا. آندھنے اے ادوں آیت آئی ہے جدو نشہ حرام نہیں سی تو نماز واجب ہو گئی سی. وہ پھر بندے نشے دے عالم چی نماز پڑھی جاندے ساں. اور اللہ فرمایا انہی کو پیا کرو نماز دے ویلے تو لے گئی ہو. نماز تے نشے دی حالت نہ پڑھیا کرو. اگے پیچھے تک تو ہی نشے جندے ہو مست ہو کے نماز پڑھ سکتے کتنے نماز پڑھ سکتے ہوش ہے نماز پڑھو. اس واسطے نشیاں تے نماز کوئی نہیں اللہ نے منع کیتا. ہون دل کرے تے نشہ کرنے والے بندے بوجھ آیت پاک لگے پھرن کہ اللہ پاک سانو آپ منع کیتا. بھی نشہ کرنے والا بندہ تو انہوں پتہ ہے وہ بڑے باریک ہوندے نے. یہ کوئی چاک والی گل نہیں. یہ میرا سکا پنیواں ایک نشہ کرتا تو وہ پینٹ کرتا نا پینٹ دا کام کرتا. میں انہوں آکھا پتر جو تھوڑی میں دیاڑیاں میں کو سپیڈ بدا اس بالکل غصہ نہیں کیتا. وہ سکا مامو جی یہ نہیں بد دی. ایک تو نا میں بدانی نہیں وہ سکا بد دی. ہوں نشہ کرنے والا بندہ اگر جیب اے آیت پا کے رکھے تو جڑا بندہ پوچھے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا وہ کڑ کے اگے رکھ دے کہ اللہ سونے نے ارشاد فرمایا جل جلالہ نے کہ کوئی نشے والا بندہ نماز نہ پڑھے اسی تے ہوتے تو ڈردے ہی نہیں جو پڑھتے. جدوں اجازت ہی نہیں دیندے تو کیوں میں پھنس جائیے. یعنی کتے اطاعت نہ پا لوے. مینوں یہ خطرہ ہے کہ کدھرے اطاعت چاپڑے منو پا لوے پہ اللہ پاک جو منع کیتا ہے تو سانو کی لوڑ ہے ڈاڈے دی شاید نو ہاتھ لان. جدوں اس آپ منع کیتا ہے انہاں واسطے میں عرض کر دے ہاں ایسے ہاں مہربانہ واسطے کہ اگر تسی سمجھ دے ہو پہ نشے دے حالتے چ اللہ نے منع کیتی ہے نماز تے میں تاں نہیں پڑھنی. اس ڈاڈے نے منع کیتا ہے. اس ڈاڈے نے پہلا نشے تو بھی منع کیتا ہے. ہاں یہ بھی بڑے ذہن چ گل رکھنی ہے. آنکھیں لگنا تو پہلے لگ جانا چاہیے. یہ نشے چ نماز نہ پڑھو. یہ مطلب بندے پڑھ دے سا اللہ نے منع کر دیتا. کدوں پڑھنی ہے؟ اللہ فرماندہ حتی تعلم ما تقولون. اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. کیا بات. بہت شکریہ. اس آیت چ نہ شراب دا ذکر ہے نہ فیم دا ذکر ہے نہ ہیروئن دا ذکر ہے نہ بوٹی دا ذکر ہے. معاف کرنا اور جدا سدھا نہ سردائی
کہ مطلب بندے آ رہے نا بندے مطلب میں نے گستاخ سمجھنے لگ پہ یہ جنہیں نشے نہ ذکر اس آیت نہیں اس آیت سوا دے کہ اودوں پڑھو جدوں توانو ہوش ہوئے کہ میں منہ تو کی پیانی میں قبلہ دے متعلق بڑا سوچیا گل صرف نشے دی نہیں بندہ ہوش او ہوندا جو منہ چاکھے او دے دماغ بھی ہوئی ہوئے میں مثال دینا عمران خان توڑے ذہن کو بندہ آ گیا داڑھی ایڈی ایڈی ہوگی جیڑا توڑے ذہن چاہیا ہے میں عمران خان آکھیا ہے وہ دی ایڈی ایڈی داڑھی ہے نہیں یہ دا مطلب ہوش ہے یہ دا مطلب بندے ہوش ہے بیٹھے نے کہ جیڑا عمران خان دی گل پہ کرنا ہے وہ دی داڑھی کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے جو منہ تے آیا ہے وہ دماغ چاہے ایتھے انہاں خندق پڑشڑی سی گجرات پل دے ایس پاسے کنہ واسطے پٹی سی فضل الرحمان واسطے بلاول واسطے کدے واسطے تحریک لبیک آگئے نا ذہن آگئے یہ دا مطلب ہے میں گجرات والے کھڈے دی گل کیتی ہے تے بندے تے ذہن لبیک والے آگئے یعنی بندے چنگے پلے ہوش وچ بیٹھے الحمدللہ عمران خان آکھیا تو ذہن فضل الرحمان نہیں آیا عمران خان ہی آیا ایک اور مثال اج کل پہ دینا ایک منڈے کو قید چھٹ گیا سیمی فائنل کوئی آ گیا ذہن کہ نہیں بھائی آ گیا کمال ہو گیا ویکھ لو کیویں آیا کون سی لو نام ہی آ گیا اور نہیں کوئی آیا وہی آیا جیڑا منہ تے آیا وہی یہ مطلب بندے ہوش وچ بیٹھے لو بھی موجیاں والے والے ہو جے تے اے ساریاں گلاں الحمدللہ یہ تے ہن جے والی گل وچوں کڈ دینا جیڑی میں گل منہ تے لیاونا او تواڈے دماغ وچ اوندی ہے یہ دا مطلب بندے ہوش وچ بیٹھے نے تے پھر تواڈے تے ہی نماز واجب جی ہاں بھائی ہوش والے تے نماز واجب بھائی ایڈے ہوش وچ بندے بیٹھے نے میں بھائی کیا بات گجرات والے کھڈے دی گل کیتی ہے تے تواڈے ذہن چ لبیک والے آئے عمران خان میں آکھیا توڑے داڑھی والا بندہ ذہن چ نہیں آیا میں فضل الرحمان آکھا تے تانوں وہی ذہن چ ہونا ہے جیڑی میں گل کرتا جانا اے بچہ ایویں ذہن چ آیا جدے کو قید چھوٹا سی سارے بندے آکھا آہا وہ حسن اے وہی بچہ سا جس دور چ کسے نوں ایتھے چکیا سی انہوں لوگاں یاد آ گیا تانوں ایک دور چ ایتھے چکیا سانے تے ہن او اوتے بیٹھ کے بھی راضی کوئی نہیں میں ایک بندے نوں آکھیا کسے دور ایتھے چکیا سا ہو سکے سانوں پتہ ہوندا نا انہیں ایک قید چھڈنا ہے کتھے دینے اپنے سا ادوں بھی نہیں چکنا میں کیا ہن پتہ لگے تیرے چکے تے محمد دے چکے کتنا فرق ہو بندے ادوں چکتے ہیں جدو بندہ کمال تے ہوندا ہے تے جڑے ویلے بندے تے زوال ہوندا چک کے تھلے مار دینے یہ دا مطلب ہے تیرا کام میں کمال آوے تے چک لینا زوال آوے تے سٹ دینا زہرہ دا پاپا جنوں اٹھائے ہو دے تے زوال آئی نہیں سکتے مولا تو انہوں جزائے خیر شکریہ کی بنا جی میرے محترم سامعین میں جیڑی گل کردا جانا وہ توڑے ذہن چ ہوئی آندا ہے ست سرا یہ ذہن چو کڑا آیا جی ذہن چ کیڑا شہر ہے یار منڈی بات تواڈی خیر ہوئے مینار پاکستان لاہور آ گیا خیر فیصل مسجد اسلام آباد آ گیا ہون مینوں سوا دے یہ دا مطلب ہے بندے ایڈے ہوش وچ نہیں کہ منہ تے جیڑا لفظ آندا ہے فٹ ذہن وچ او آندا ہے یہ دا مطلب بندے ہوش وچ نہیں او بندے ہوش وچ ہو سکتے ہیں جڑے نماز کرو کیا کھڑ انعمت علیہم جو لوگ ذہن چ کوئی نہ ہو تعالیٰ کہ کوئی بندہ نشے دے عالم وچ نماز نہ پڑھے بے ہوشاں تے نماز ہے ہی نہیں حضرات جو انعام والوں کو نہیں جانتا وہ بے ہوش ہے چاننے بندے بولے نے جڑے چاننے بیٹھے اینے کو بولے نے پچھلے دوستان نار لانا چاہنا نہ ایتھے فیم دی گل ہے نہ ایتھے نشے دی گل ہے نہ ایتھے چرس دی گل ہے نہ بوٹی دی گل ہے اللہ فرماتا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ میں منہ تو کی کہہ رہے ہیں یہ مطلب جدو بندہ نماز شروع کر کے آکھے الرحمن الرحیم او دا رحم ذہن چاہ جانا چاہیے جدو مالک یوم الدین آکھے او دا قیامت دا منظر ذہن چاہ جانا چاہیے جدو بندہ آکھے ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید ذہن چاہنی چاہیے جدو آندہ ہے دن صراط المستقیم کوئی رستہ ذہن چاہنا چاہتا ہے تو جدو آکھے صراط الذین انعمت علیہم مجھے چاہیے ان
کنے بندے بولے نے لوگوں کا راستہ، یہ دا مطلب ہے جتنو ہوش ہے کہ وہ لوگ ذہن چاہ جانے چاہیے دیں. کیا بات ہے بھائی، وہ لوگ ذہن چاہ جانے چاہیے دیں. میں نے ایک بندہ پوچھنے لگا ایڈے ایڈے بالان میں مجھے سجھ لے جاندے ہو؟ میں کہا جی ایڈے ایڈے. میں کہا جی ایڈے ایڈے تے نماز بھی واجب نہیں. میں کہا نماز واجب ہون تو پہلا لے جانے ہیں. کیوں؟ میں کہا نماز دی تیاری دا نام مجلس ہے. تساں کی سنیا مولا تانوں جزا دے وے. نماز واجب بعد چوندی ہے. بچیاں نو ماما پہلے مجلس بھیج دیے نے. کیوں؟ انہاں ماما نو سلام ہے جنہاں دے علم ہے کہ نماز تو ہوش والوں کی ہوتی ہے. ہم نماز سے پہلے مجلس میں بچوں کو اس لیے بٹھاتے ہیں یہاں سے سیکھ لو وہ انعام والے کون ہیں، یہاں سے سیکھ لو وہ انعام والے کون ہیں. جڑے بندے نو نعمتاں والے لوگاں دا پتہ نہیں، جڑے بندے نعمتاں والے لوگاں نو نہیں جانتے، او بوٹی نام ہی پین تے نشئی نے. تواڈی کیا بات ہے؟ نشئی کنوں آندے نے؟ انہیں شہید آندے نے جنوں ہوش کوئی نہ ہو. تے جڑا نماز پڑھدا تے انعام والے نو نہیں جاندا، وہ بے ہوشی چ پہ پڑھدا. پہچانو انہاں نو انعامت علیہم کون کی ترجمہ ہے؟ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. جتنے جہان دیدہ بندے بیٹھے ہو، میں قرآن دی ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ فاتر. سانو اللہ کہہ رہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اور لوگوں ان نعمتوں کو یاد کرو اللہ کی جو تم پہ کی گئی. ساڑھے تے نعمتہ نہیں ہوئی، ساڑھے تے کوئی نعمت نہیں. اللہ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ، تم ہی بتاؤ اللہ کے علاوہ تمہارا خالق کون ہے. یہ اگر تسی ہوئی. اللہ فرماتا ہے یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے رزق بھیجنے والا بھی اللہ ہے، زمینوں سے رزق بھیجنے والا بھی اللہ. خالق کائنات ارشاد فرماتا لا الہ الا ہوا، وہی تو ہے جو عبادت کے قابل ہے. پھر خالق فرماتے ہیں اور تم کیسے لوگ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم پھر کیوں جاتے ہو؟ ایسے سے پھر جاتے ہو تو تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا رازق بھی ہے. قرآن کی آیت پڑھنا سورہ مبارکہ ابراہیم دی آیت. خالق کائنات نے سورہ ابراہیم چی ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے هو الذی، وہی تو ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل. آیت تھوڑی جی لمبی ہے، پڑھ لواں جی آپ خود جی مہربانی. خالق کائنات فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وہی تو ہے جو آسمانوں سے پانی بھیجتا ہے، وہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور زمین سے رزق بن کر تمہارے لیے پھل باہر آ جاتا ہے، وہ وہی ہے. پھر خالق نے فرمایا وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تمہارے لیے ہی تو پانی میں کشتیاں چلائی گئی ہیں، جس نے ان کو مسخر کر دیا ہے. اور جدھر چاہتے ہو تم ان کو موڑتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ہم موڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے امر سے چل رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنی نعمتیں میں گنواتا قبلہ. پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کمال ہے. اللہ فرماتا ہے زمین میں بنائی، آسمان میں نے بنایا، آسمان سے پانی میں نے نازل کیا، زمین سے سبزیاں اور پھل میں نے اگائے، یہ ساری تمہیں چیزیں خود دی ہیں. پھر سَأَلْتُمُوهُ، پھر بھی تم سوال کرتے جاتے ہو، ہم دیتے جاتے. بندہ دنیا تے ہوندہ ہے اپنا بیٹا لے کے نہیں ہوندہ. ایک وقت ہوندہ ہے تو اللہ کو بیٹا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بیٹا دے دینا، میں ہی تو ہوں. ایتھے آ کے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، ہے شکریہ قبلہ، گن نہیں سکتے. ان گنت نعمتاں ساڑھے تھے. سانو لیلہ بنا شردہ تاہاں کیا کھنا نعمت ہی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان بنایا، انسان بنایا تو رکنے ہیں، اشارہ ہویا ہوتا تو رکنے. مجھ دا ایڈا سیر ہوندہ، ایڈے ایڈے کان ہوندے، ایڈی اکھاں ہوندی، آنج کھلوتی. انہوں سپاہی ویسل مارے ٹور دی نہیں، اگے اشارہ لال ہوئے رک دی نہیں. اشارے آتے ڈنگر نہیں رکتے، اشارے آتے انسان رکتے. یہ عقل اللہ دیتی ہے، یہ بھی نعمت ہے.
زبان اللہ دیتی ہے نعمت نہیں. جڑا گونگا بیچارہ کی حال اکھاں والے اکھاں بڑی نعمت نے. اس جسم تو لے کے کی دساں ساڈے تے آڑے بندے ایتھے ہن کٹھے ہوئے نے. اے تے میں نعمت دی اخیر دسن لگا. اکھاں سارے کول نے, ہاتھ سارے کول نے, پیر سارے کول نے, دماغ سارے کول نے. نہیں ساڈے تے کو اللہ نے انج دی نعمت کیتی ہے, سانو او عطا کیتا ہے جدی ولایت تے نعمتاں مکمل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین بھی مکمل ہو گیا ہے, نعمتیں بھی پوری ہو گئی ہے. دار القادری فرماتے ہیں اللہ نے اس وقت کہا نعمتیں پوری ہیں جب علی کے سر پر پگڑی باندھ کے ولایت علی کا اعلان کرتا. نبی دا ہونا نعمت, حضرت علی دی ولایت نعمت. میں جسم تو علاوہ پہ گل کرنا, پھل سبزیاں نہیں پہ گلندہ میں. وہ یارا انہیاں نعمتاں نے, کچھ کھان والیاں کچھ منن والیاں. منن والیاں نعمتاں ہور نے, کھان والیاں نعمتاں ہور نے. آڑیاں فابے آئیے الائی ربی کو ماتو کے زبانہ نے نا تے بندے پونیاں دے تھلے ہوئے اندے نے جدے تے بہت ہی مکھیاں بیٹھیاں نو مٹھی ہونی ہے. فابے آئیے الائی ربی کو ماتو کے زبان. آلہ دوڑا نعمت ہے, تم میری کس نعمت کو جٹ لاؤ گے. ٹی وی تے بھی کدی انگور آ جاندے نے, کدی سیب آ جاندے نے, کدی انارہ تے تانے نکلے آ جاندے نے, تے بندے پچھا کے لاندے نے. فابے آئیے آلائی ربکما تکذبان. سورہ مبارکہ آراف ہے اللہ نے فرمایا فذکروا نعمت اللہ, کرو اللہ کی نعمتوں کا ذکر. سورہ آل عمران, سورہ مبارکہ آراف چلا فرمایا فذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. اس بندے دی جُتی چم لواں جس حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو 6ویں بادشاہ کو جا کے پوچھا کہ مولا نعمتاں کھادیاں جاندیاں نے, آ کیڑی نعمت ہے جنہوں اللہ فرماتا ہے اس کا ذکر کرو. فرمایا کھانا والیاں نعمتاں دا ذکر نہیں, او کیڑی نعمت ہے جدے ذکر دا حکم ہے. فرمایا ہی ولایت, وہ ہماری ولایت ہے. سبحان اللہ, مولا تو انہوں جزائے گا. وہ ہماری کافی ترجمہ اصول ہے کافی. یہ دا مطلب ہے ساڑھے تے جسمانی نعمتاں بھی, بولو جی بولو, روحانی نعمتاں بھی. یار انہیاں نعمتاں نے کہ اللہ فرماتا ہے شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. جب ہم انگنت نعمتیں پا چکے ہیں پھر وہ کون ہیں جن کا ذکر نماز میں آ رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. میں بالکل واضح کر دیتی یہ گل. یہ دا مطلب ہے جنہیں منگدے نے پہ اے ہور نے, جنہ دا راہ پہ منگدے نے او خیر ہوئے توڑی. وہ میں پنجابی ترجمہ دا کر چکا اور میں اتھے بھی آج کرنا چاہتا. اے پنجابی یہ دیئے بن دیئے کہ اللہ سانو او لوگ دس جڑے اگے لگ جان, اسی انہیں دے پیچھے لگ جائیے تو سدھے جنت ہی داخل ہو جائیں. یہ دا مطلب ہے انہیں اگے لگنا ہے, اساں توڑی خیر ہوئے پیچھے لگنا ہے. آج رہندہ نے شیعہ مندے نہیں, قرآن تے دووے ہاتھ نے ایدوں اگے نیا کو نہیں بابا جی. اسی اگلے انہوں پچھے نہیں مندے. توڑی کیا بات ہے, جڑے اگے لگے نے انہوں پچھے نہیں مندے, تے جڑے پچھے لگے نے انہوں اگے نہیں مندے. اگے آڑے ہونے پچھے آڑے ہونے. میں ایک سوال کرنے لگا, جڑے بندے چوپ نے انہوں اوکا چوپ ہو جانے. وہ سوال کرنے لگا, یہ جدو حضرت علی تے نبی پاک تے امام حسن تے حسین نماز پڑھ دے سانا, وہ بھی تے آن دے سانا صراط اللذین انعمت علیہم. میں کیا رسول پاک سورہ فاتح نماز جی پڑھ دے سان تے اسی پڑھنے, حضرت علی پڑھ دے سان. یہ جڑے محمد و آل محمد سان جدو یہ آن دے سان صراط اللذین انعمت علیہم, یہ بھی کسے اور لوگاں دا راہ پہ منگ دے سان. کسے سبحان اللہ آکھیا میرا خیال, آکھیا کسے آکھیا سن لیا تو. یہ دا مطلب ہے گل میں کوئی ول پہ کرنا, کسے تے آکھیا نا, باقی تے بندے ہوں جی چپ کر گئے, تو کیڑی گل چھیڑ دیتی. جیڑی گل دا جواب نہ ہوندا ہوئے اپنے آپ کو چھیڑنی نہیں چاہیے. میں پاگل تے نہیں, مینوں اگلی گل دا پتا جے. محمد و آل محمد بھی کھلو کے تے نماز آندے سن اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم. ہن بچے سمجھ رہے ہیں کہ اسی تے پہ اگلے لوکاں دا راہ منگنے ہیں جنہاں تے پیچھے ٹرنا چاہنے ہیں. یہ جڑے لوگ نے
یہ بھی یہی آندے سن تے یہ کہڑے لوگاں نو منگدے سن یہ چپکی دے پیچھے لگنا چاہتے نے انہاں دے تے اگے ہوئیے تے بندے دے اعمال ہی ضائع ہو جاتے ایک ہی کر دے سن وہ بالکل آسان سوال ہے بالکل آسان ہے جواب ہے وہ میں عرض کر دینا میں ٹیچر ہاں ٹیچر جڑا سکولے بیٹھا ہوتا ہے وہ سویرے سویرے کچی پکی نو باقی کی آندا ہے 1 2 3 4 تیرا کی خیال ہے یاد پہ کر دے سبحان اللہ جنہیں سکول گئے نے وہ میرے نال بولن تے جنہیں دے بچے جاندے نے وہ بھی بولن جنہیں دے پوترے جاندے نے وہ بھی بولن سکول ساڑی کی نظم ہوندی سی ہونتے خیر بڑیاں کتابیں بڑیاں پاریاں آگئی ہیں وہ دو یہ ہی نظمہ ہوندی ہیں سن چون 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 میں ننہ سا چوزا ہوں بندہ 40 سال تک کرسی تے بیٹھ کے پیاندا ہی میں ننہ سا چوزا چون 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 میں ننہ سا چوزا ہوں مرغی میری امی ہے وہ نال نکلے کے بچے بچارے دے مرغی میری امی ہے میں امی کا بیٹا ہوں میں امی کا بیٹا ہوں وہ اگے اگے پڑھتا سی تے بچے پیچھے پیچھے پڑھتے سن کوڑوں پٹھے بڑھ کے جان والا بندہ بھی آندا سی ماسٹر بھائی محنتی ہے انہوں سکولوں جان نہیں دینا تو گلی وچ وڈیرا بندہ ہے 2-3 بار یا چون 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 جے سارے پنڈ نے چھیڑنا نہ بنا لیتے تینوں ساؤنڈ نہیں کسے دینا جتھوں گزرے گا بچہ ہے نا چون 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 تو گانا کرنی ہے اے ماسٹر نو مذاق کیوں نہیں بچے کر دے ہائے ہائے وہ بھی سمجھ دینے جس سے سیکھا جائے اس کا مذاق نہیں اڑائے ہے صدقہ جامع سارے بچے بیٹھے نے تو ایڈا وڈیرا بندہ بیٹھ کے بندہ چون 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 کدی آندہ میں مرغی کا بچہ مرغی میری امی ہے میں امی کا بیٹا ہوں سارے پنڈ نو پتہ ہوندہ ہے ایڈا پہ آندہ ہے 1 2 3 4 اے سکھدہ نہیں سکھاندہ ہے پورے پنڈ نو پتہ ہوندہ ہے اے بچہ ہے نہیں ساڑھیاں بچیاں نو پڑھانے واسطے بچہ بڑے ہیں اے بچہ ہے نہیں ساڑھیاں بچیاں نو ٹیچ کرنے واسطے بچہ بڑے ہیں خدا دی قسم محمد و آل محمد بشر ہیں نہیں ساڑھی ہدایت واسطے بشر بڑے انہاں دے نور تے اللہ آدم نے بیکے سن انہاں دے نور تے حضرت آدم نے بیکے سن جڑے آدم تو بھی پہلے سن یہ دا مطلب ہے وہ بشر بڑے نے سانو سکھان واسطے میں ایک پنجابی دی گل کرنا میں لاہور پر سو گل کی تھی وہ بندے بہتے پڑھے لکھے سنتے میں کہا جی گھبرایا جناب پنجابی ساڑی زبان ہے کیا ہر پنجابی اپنی زبان چی میں گلنا کرنی ہے میں انہوں نے دسی کر میں کہا میں انگلینڈ گیا سن تو میں ایک بندے نو آکھا ایتھو میں سودا لینا ہے تو لے دے میں نے بی بی بیٹھی سے ایک دکان تے میں کہا مائی کو سودا تو لے دے وہ آندہ ہے انپڑھ بندے اٹھ کے آ جاندے نے پاکستان چونتے کو سودا لین دی بجا چ مینوں آندہ تسی انگلینڈ لین کی ہوندے جو تم سودا نہیں لیا جاندہ تیرے کو سینڈوچ تو لینا ہے تے کیویں دا لینا تینوں آکھیا نہیں جاندہ لین کی ہوندے وہ میں کہا یارا چل آئی گئے ہیں تے چھڑ دے تینوں پتہ ہے تے لے دے آندہ جاہل اتھے آ جاندے جاگاں چ بہ کے میں کہا کہ گلتے زیسا میں تے سمجھ نہیں پہ ہوندی میں تے جاہل ہاں اور بیٹھی وہ عالم ہے مینوں آندہ تیرا کہ تیرے نال تے پڑھی لکھی ہے تیرے نال تے پڑھی لکھی ہے میں چیلنج کر تو ایتھے کھلو میں تو کول جڑا سودا آنا او دے چھڑے میں انہوں آنا نہ ہے میں تے جی انہوں نہ پتہ لگا انہوں تیری زبان دا کی پتہ ہے میں میرے واسطے وہ جاہل ہو دے واسطے میں جاہل وہ جو میں ہو دے واسطے جاہل ہاں تو بھی تو میرے واسطے جاہل ہے ہن پنجابی ساری زبان ہے اسی کریے کہ زبان دا ایک اپنا لطف ہوندہ ہے زبان دے قبلہ اپنے لہجے ہوندے نے میں خدا دی قسم لوگاں نو آنا اگر مصطفیٰ نور تو بشر نہ بن دے تینوں کروڑی کرن دی جانچ نہیں سی آڑیاں مسواقہ کر رہے نا یہ ساریاں جاچا بشریت نے دسیاں نے نور چ نہیں دے تے جاچا کیویں دس دے غسل دا طریقہ دسیا نے بشر بن کے وضو دا طریقہ دسیا نے بشر بن کے نماز سکھائی نے بشر بن کے روزہ رکھ کے بکھایا نے بشر بن کے طواف کر کے بکھایا نے بشر بن کے خدا جانے اور جن کی بشریت میں ہدایت ہے نورانیت میں کیا جنہاں دی بشریت ہی ہدایت ہے انہاں نماز کھلو کے ہدایت کی تھی اسا ہدایت نہیں کون لبنے نے انعمتا علیہم لب گئے نے جی ساڑھے تے بھی نعمتہ ہے نے انہاں تے بھی ہے نے میں کہ اللہ فرق کی ہے فرمایا بہت زیادہ فرق ہے
میں کیا ہو کی اللہ فرمایا دو نچ اضافے نے یہی سارا میرا مذہب ہے جی جڑا میں بیان کر دیں میں کیا ہو کی فرمایا انعام تے میں تیرے تے بھی کیتے نے نعمتاں تیرے تے بھی کیتی ہیں آج جسم تو علاوہ چھٹ محمد جیسا نبی ہونا تیرے تے نعمت نہیں علی جیسا ولی تے تے نعمت نہیں آخر الزمان تے نو دیتا نعمت نہیں نبی نو شفیع المذنبین بنایا تو اڈیاں گناہاں دی بخشش واسطے اے نعمت نہیں ایک ایک امت دا ایک ایک عیب دی وجہ تو شکلاں تبدیل ہو گئی ہیں تو اڈے سارے عیب نے تے شکل ٹھیک ہے محمد تو وڈی کیڑی نعمت ہے نعمت عظمیٰ دا نا رسول پاک ہے تینوں میں جسمانی نعمتاں نال بھی نوازے تینوں میں روحانی نعمتاں نال بھی نوازے تے میں کہ اللہ میں انہیاں نعمتاں لے کے پھر پہ آنا صراط الذین انعمت علیہم او کون نے فرمایا اگو پڑھنا پڑھ ہوشی تے پڑھ نماز ہوش والے تے بے ہوشاں تے نہیں اللہ فرماتا جنہ دا راہ پہ مانگنا انہیں دو صفتاں تیرے تو بہت اگے نے او کیڑیاں اللہ فرمایا کو پڑھے تو پتہ لگے غیر المغضوب علیہم وہ ہیں جن پر ہم کبھی ناراض ہی نہیں ہو وہ ہیں جن پر ہم کبھی غضبناک ہی نہیں ہوئے وَلَلظَّالِينَ اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اے پیر فقیر ولی نبی امام کادے واسطے ہوندے میں ہی دس دینا ہدایت واسطے ہے جی ہدایت واسطے کسے نو منی دا کادے واسطے یارہ ہدایت واسطے اے پیران فقیران نو ہدایت واسطے منی دا اس واسطے نہیں منی دا پہ کہہ دی ماج مار چھڑ پیر فقیر نو منی دا ہدایت واسطے جڑے لوگ اندر شیعہ منتے نہیں قرآن تے تھلے ہاتھ ہوئے تے ایک کتے ہوئے اس بندے تے تھوڑا بہت اتوار تے کر جانا چاہے چلو بہت آنی تے تھوڑا باپ وضو کھڑا ہوں میں مقدس مقام تے موجیاں بار ہاتھ میرا قرآن جنہوں منی دینا انہوں ہدایت لین واسطے تو آڑی خیر ہوئے ہدایت لین واسطے لڑنا جنہوں منوانا ہی منوانا کیا حادی منوانا ہی نا حادی تو مننے جنیاں بیبیاں منوانیاں نہیں منوا جنہیں مرد منوانے نہیں منوا جنہیں خاندان منوانے نہیں منوا میں قرآن تے ہاتھ رکھ کھڑا میں نہ مننا تو میرے تخم میں فرق ہے پر منوا انہوں جدے تے اللہ کدی ناراض نہ ہوئے غیر المغضوب علیہم وَلَلظَّالِينَ تو زندگی چ کدی گمراہ نہ ہویا ہوئے لے انہیں اونی حادی ہوئی ہو سکتا ہے جدے تے نہ کدی اللہ غصے ہویا ہوئے نہ کدی گمراہ ہویا ہوئے اللہ دے بندیا جو زندگی میں نہ گمراہ ہوا ہو اور جس پہ کبھی اللہ غضبناک نہ ہوا ہو مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں اے انعام والے صرف معصومین نے جنہ تے اللہ دیا نعمتہ نازل ہوئی بسم اللہ جناب وسیم باس بلوچ صاحب تشریف ہے تے ٹائم سی میرا پہلے انہوں دا بعد ہے لیکن میں لیٹ ہویا تے انہوں دی مہربانی تھوڑا جا لیٹ ہوئے نے جان کے ہوئے نے شاید بھی پڑھ لوے ٹھیک ہو گیا لحاظ کیتا نے مہربانی کیتی جے وقت توڑے تو میں پڑھ لوں میں چھٹوں کیڑیاں لوگاں میں یہ بھی شامل نے انہاں لوگاں جڑے اندر صراط الذین انعمت علیہم ہمیں ان لوگوں کا راستے تھے جن پر تیرا نعمتیں اتری ہیں صفت نہ دیئے کہ غیر المغضوب علیہم ان پہ وہ کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا ان پر وہ کبھی غصے نہیں ہوتا اور وہ گمراہ نہیں ہوتے منوانے نہیں تے لیا او جڑے کدی گمراہ نہ ہویا تے جنہاں تے کدی اللہ ناراض نہ ہویا ہوئے اے آنکھ مچوری تے ساڑھنا بھی سارا دن ہوندی کدی ساڑھے تے اللہ راضی ہو جاندہ کدی ناراض ہو جاندہ جڑا بندہ انہوں مجلس سے بیٹھا ہے اللہ ہوتے تے راضی ہے تے جے جاندہ ہو جوتی کسے اور دی لہجہ پا کے پھر نہیں راضی پھر وہ غضب بنا کے چلو یہ تو مطلب ہونا جے راضی سی تے ہونا جے ناراض بھی ہو گیا جڑا بندہ روزہ شوزہ کھول کے بیٹھا ہوئے روزہ بھی رکھیا ہوئے پورے دن دا کوئی 16-17 گھنٹے آندہ تے ٹرالی پچھو گنا کھچن ٹور پہ ہونوں ہی اللہ راضی ہو دیتے کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے ساڑھی آنکھ مچوری بھی سارے دن رہن دیئے کدی راضی تے کدی ناراض اللہ فرماندہ وہ ہور نے جنہ تے میں کدی ناراض ہویا ہی نہیں کیونکہ وہ گمراہ ہی کدی نہیں آئے ایک آیت سن لو وسیم صاحب نو میں ٹائم دے دیا سورہ مبارکہ میرے کو جناب نساء دی ایک آیت ہے
انہوں دھیان نہ سن لو تو میں نے اجازت دے دے وچ ساری مجلس مکمل انشاءاللہ میں کر دینا 5-6 منٹ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو کیا جی، وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا، جو کوئی کسی مومن کو بغیر کسی جرم سے قتل کر دیتا ہے، بلا وجہ کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، اس کی سزا جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ. کیوں اس نے کسی مومن کو بغیر جرم کے مارا؟ اگے پھر وہ لفظ نے اللہ فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اسی پہ اللہ غضبناک ہے، اسی پہ اللہ. میں تہاڈی چپ نو ویکھ کے تے اونوں جنت چلا جانا. جنہیں مومن نو قتل کرنا جانا اسے جہنم میں جی رہنا بھی ہمیشہ ہوتی سو خالدن فیہا. تو جی میں تو توجہ کی تھی اگلی گل سن لو. اللہ فرماتا ہے لعنہ، اس پر لعنت بھی ہے، وَأَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور بہت بڑے عذاب میں وہ گرفتار ہوگا جو کسی مومن کو بغیر کسی جرم کے قتل کرتا ہے. اگلی آیت ہے جتھے میں مکانا چاہتا. اگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کافروں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذ ضربتم فی سبیل اللہ. میرا خیال ہے پہلا میں شان نزول پڑھنا تاکہ آیت دے نال ہی نہ جلدی مجلس ختم ہو جائے. شان نزول ہے کہ نبی پاک نے اس آیت دا شان نزول ہے. نبی پاک نے کچھ بندے جہاد تے بھیجے، وہ جہاد تے پہ جاندے سن تے اگے ایک بندہ پیڈاں بکریاں چاردا سی پیا، اس کو بہت زیادہ مال سی، بڑیاں جیاں گاواں تے کلا بندہ. وہ جڑے جہادی نکلے سن انہاں صاحب لایا کہ کدھر جہاد ہی کرنا ہے نا تے ادھر نہ کر چلا. اسی کدی تصدیق کرنی ہوئے نا میری گل دی تو اس وقت قرآن پڑھنا ہے. سورہ مبارکہ نساء پڑھنی، 93 تے 94 نمبر آیت پڑھنی. وہ جہادی ٹورے کنے سن؟ سرکار دو عالم. ہو جاندہ بندے کو وعدہ کھٹا کیوں پریشان ہوندے؟ میں بڑے لوگ دسن لگا ہی تو شاہی کوئی نہیں. آڑی گرنے والی میں مثال دیتی ہے کہا کبھی نہیں. ایڈے لوگ پہ جاندے نے جہاد تے کوئی بندہ کلا ویکھیا تو بہتا مال ویکھیا انہاں صاحب لایا پہ جہاد ہی کرنا ہے تو نہ کر چھانے. کیونکہ جدو کافر نو ماری ہے دا مال غنیمت ہوندہ نا. کافر نو ماری ہے تو دا مال غنیمت ہوندہ. سارے بانٹتے نے جہادی. انہاں صاحب لایا لے لے انہیں نے گاواں انہیں نے اونٹ انہیں نے مارو. انہاں دوروں کٹ کے تلوار آکے آگے اتھے ہی رہی کافرہ، اللہ دیا منکرہ، اور نبی دیا منکرہ، اور قرآن دیا منکرہ، توحید دیا منکرہ، کافرہ تے مشرکہ، اللہ روڑا پہ آنا. وہ کو کیا اندہ ہے السلام علیکم. میں آیت پڑھن لگا ہاں اس کیا کیا شیعہ بچی مثال میں دینا ہونا. آج چونکہ موجیاں آرہا ہے میں تاں دینا شیعہ بہت ہے انہوں وسیم صاحب اتھے میں مثال دینا. بندے نو 8-9 بندے مارن لگ پہن. ایک کہہ دی کڑی ہوئے، کہہ دی انگوٹھی ہوئے، کسے دا فروزہ پایا ہوئے، گال چکنٹھا پایا ہوئے، پائنتان دے نہ لکھے ہون. وہ بچوں کی آندہ یا علی مدد. وہ دا کی مطلب ہے پہ بندہ نو پتہ لگ جائے بیگانہ نہیں. تے جے رائے بینڈ والے مارن لگ پہن تو یا علی مدد آکھنا کی آکھنا یا اللہ مدد. ایک گل بندہ ادو کرتا ہے جی تو ہمدردیاں لینیاں ہوں. پہ جرا یا علی مدد آندہ انہوں پتہ بھی شیعہ پہ مار دینے میرا لحاظ کرنگے. یا اللہ سپائے صحابہ دے مدد مار دینے بندہ آکھا یا اللہ مدد. وہ آکھنے کا چھاڑ دے ہوئے اپنے جی. یہ دا مطلب ہے کہ لحاظ واسطے بندے گل کر دینے. جدوں لگے نا بندے انہوں مارن وہ سکا السلام علیکم. یہ دا مطلب ہے سی کہ میں مسلمان ہاں. اللہ توڑے تے سلامتی کرتے اگوں پیڈانو ویخ کے آندے نے سانو سلام نہ کر. بڑا تو مسلمان تو کوئی نہیں بچو مسلمان. وہ سلام علیکم آکھے تو انہوں گسا چڑھے بھی سلام علیکم کیوں نہیں دے. کسے بندے انہوں وعلیکم سلام نہیں آکھیا. تو ساؤں حیران ہونا ہے تو مرتے نہ پایا جے. بندہ انہوں مار چھڑیا، بندہ انہوں یار مار چھڑیا، مسلمان مار چھڑیا، مومن مار چھڑیا. تے لے لے ونڈ لے پیڈا لے لے ونڈ وونڈ کے لوگ کرن ٹر گئے. او جے کر نہیں سن اپنے جبریل پہلا مصطفیٰ کو آگے. جدوں ونڈ بنا کے اتھے پہنچے نا اتھے آئے تائیے ہون میں شان نزول پڑھ لیا ہون مجلس مکمل ہون لگیا 2.5 منٹ لگنے نے جی. فضائل دی مجلس میں شرط دینے لگا. وسیم صاحب مفسر تاریخ کربلا میرے کو بیٹھے نے کئی باری میں مجلس فضائل تے چھڑ دیتی ہے جدوں اے موجود ہوندے نے تو ساں توجہ فرمانی ہے تو ویکھو کی بندا ہے. ہن تو انہوں ذہن چاہ گئی ہے بندہ کی کیتا بندہ مار چھڑیا کا دے واسطے
اے منکر سی کافر سی نہیں کافر نہیں سی مار چھڑیا کدے واسطے مار چھڑیا تو آڑے منہ چو گل نہیں پہ نکل دی مال واسطے چلو قرآن پڑھنے جنہوں تصدیق کرنی ہوئے کر جائے ہوئیں تے سورہ مبارکہ نساء کھولے 94 نمبر آیت پڑھے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو فتبینوا ذرا تحقیق تو کر لیا کرو کیا بات ہے ذرا تحقیق کر لیا کرو اس طرح تو نہ کیا کرو ہن آیت مجید ہے پھر خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اس کے لیے مت ایسا کہو القا علیکم سلام لست مومنن شاباش ہے بھی تو آدھے جمن تھے او تو انہوں سلام پہ دیندہ ہے تو اسی کو پہ دو تو مومن ہے ہی نہیں جب وہ سلام دے رہا ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہ کہو تو مومن نہیں رسول اللہ نے فرمایا جبریل آئے ہیں ایک ہی کیتا جی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور بچوں نہیں سی پیاندہ سلام علیکم بچوں آئے آئے اللہ فرمایا ان سے پوچھے تم ظاہر کے مکلف ہو یا باطن کے مکلف ہو تمہیں انہوں نے سلام دی تمہارا حق تھا اعتبار کر دے اندر سے صرف لوگوں کو میں جانتا ہوں جڑا بندہ چوپ پہ وہ بھی شاید آخری حصے تے بول لے اللہ فرماتا ہے وہ کہتا ہے سلام اور تم کہتے ہو تو مومن نہیں اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تب تگونا عرض الحیات دنیا کے مال کے لیے ایسا کر رہے ہو اور تم مال دنیا میں گھر کو چکے ہو اور دنیا کی زندگانی کے لیے بندہ ہی مار چھڑیا جے خالق فرماتا ہے فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةً مغانم کثیرتن اللہ فرماندہ یہ جو مال غنیمت ہے نا یہ کثرت سے مال غنیمت اللہ تمہیں دے سکتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے انہوں پنجابی کرانا جی قبلہ تیدہ یہ بندہ ہے کہ تو آڈی میں کدھروں اور کسر پوری کر چھڑاں گا اے مسکینہ نو چھڑ دیو اور انہوں نے مارنا چھڑ دیو میں تو آڈی کدھروں کسر ہے پوری کر دیاں گا وہ جملہ جدے واسطے ساری آیت مجیدہ پڑھی ہے وہ سنو جی ایتھے انہوں اللہ ہی فرمایا کہ دے ساڑھے منہ نکلی ہوندی تو ساڑھنا کھورے لوگ کی کر دے اللہ فرمایا ایک ہی کیتا جے بندہ مار دیتا جے مال دنیا واسطے اس طرح مار چھڑیے تے اللہ غضبناک ہوندا جے سنو کی کریے اللہ فرمایا وہ تسی ان بندیاں نو مومن ہی نہیں پہ سمجھتے تسی بندیاں نو مسلمان ہی نہیں پہ سمجھتے وہ توڑے تے سلام دے رہے ہیں تے تو انہوں مسلمان ہی نہیں پہ لگدا وہ توڑے نہ گل کر رہے ہیں تو انہوں مومن ہی نہیں پہ لگدا آئے ہائے اللہ فرمایا کذالک کنتم من قبل تم بھی تو پہلے ایسے ہی ہوا کرتے ہے صدقے جاؤں تم بھی تو پہلے ایسے ہی ہوا کرتے تھے نہ تمہارے پاس اسلام تھا نہ تمہارے پاس ایمان تھا ہوا کیا اللہ فرماتا فمن اللہ علیکم اوہ اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تم جیسوں میں محمد جیسے کو بھیج دی اس نے اتنی بڑی نعمت بھیج کے تمہیں صاحب ایمان بھی کر دیا اور صاحب اسلام بھی کر دیا میں نے قبل دا موجیاں دے علاقے کھاریاں کی ترجمہ ہے قبل میں نے پہلے قبل آئے ہیں اللہ فرمایا پہلے تو تم ایسے نہ تھے آپ مسلمان ہوئے ہو پہلے تو ایسے نہ تھے یہ مطلب پہلے نہ تھے اب ہو چکے ہو اور جن کا راستہ نماز میں مانگا جا رہا ہے وہ پہلے بھی صاحب ایمان تھے بعد میں بھی صاحب ایمان اے معافی ہو گئی ہوئے جنت تچ بھی ٹر گیا ہوں معافی ہو گئی ہوئے جنت تچ بھی چلے جائیں سانوں کوئی اعتراض نہیں انجھے ایک گل ہے اللہ غضبناک ہو گیا سی کدوں جدوں نجائز بندہ مارے ہویا نا لیکن غیر المغضوب علیہم وہ ہیں جن پہ کبھی اللہ غضبناک نہیں ہوا وہ رہتے ہی اللہ کی رضا میں ہیں آج جڑے بندے اندر نا شیعہ نہیں منتے منو خدا دی قسم ہے جنہوں منوانا ہی وہ جو ہے وہ منوا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے جیسا یہ عمل کر چکے ہیں ان کو مانتے ہیں انعامت علیہم نہیں مانتے ہوش نال نماز پڑھی ہوئے تو دی صورت ہو رہے تے پتہ ہی نہ ہوئے انعام بڑے کون ہے تو دی صورت ہو رہے 9 محرم دی شام تک ایک بندے نے بے ہوشی چی نمازاں پڑھی ہیں مت قریب جاؤ نماز کے جب تک تم حالت نشہ میں ہوتے ہو میں قبلہ حسین صاحب ایتھے نشے دی گل نہیں کردا میں سوچنا پہ جنہوں نہیں نہ پتہ انعام بڑے کون نے وہی نشے چے 9 محرم اکاج شام تک اس نشے چی میں سمجھنا کہ بے ہوشی چی نمازاں پڑھتا رہا ایک نماز 10 محرم دی فجر دی
اس جویں ہوش جو پڑی ہے نا شبیر دے قدمہ چاہ کٹے صدقے جاما او دے اتے سلام آیا تے قبر تے علیہ السلام لکھیا کسے بندے پوچھیا شامی سپاہی نے ہورنو ہویا تے نو کیے اوہ اسے کہ میں نو تے ہون پتہ لگا ہے ان نماز کھلو کیا کھیدا انعامت علیہم او تے او کھلوتا ہے تے نماز چ بہ کے جنہ دا راستہ منگیے انہاں نال ٹکرا جائیے بندہ دین تو باہر ہو جائے اللہ اٹھاندا بندے نو ادوں میں جدوں پورے جیاں نو دس لیندا ہے میں ساری نماز پڑھ کے وکھیے جنہاں نو انعامت علیہم قیام چاکیا سی نا انہاں دی سمجھ ادوں آئیے جدوں تشہد تے بیٹھے ہیں تو اللہ پوری دنیا نو آکھیا آکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے جیو جنہ تے نہ کدی غضب نہ کویا نہ جڑے کدی گمراہ ہوئے نے اے انعامت علیہم نے یہ سارے بندے سن لیں نماز سے بیٹھے ہیں جدو اللہم صلی علی محمد و آل محمد آنے ہیں ہونا کی چاہیے ہے ہوش ہونو ہے جدے ذہن چ حسن بھی آ جائے جدے ذہن چ حسین بھی آ جان جدے ذہن چ مہدی بھی آ جان کیونکہ جو منہ پہ ہو کی میں پڑھیا توڑے سامنے وہ دماغے چونا چاہیے ہے تو جے کوئی اہل سنت بیٹھا تو پھر اخیر ہو گئی ہے وہ آندھنے نماز چ بیٹھ کے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم لیوی جے آل ابراہیم نماز دے ویچے نا تو پھر ابو طالب ویچی جو منہ تے ہوئے وہ ذہن چ ہوئے تے نماز ہے انہاں راہ دسیا لوگانو پامیں خلیل دی اولاد ہے تے پامیں حبیب دی اولاد ہے یہ اگے اگے لگے نے تے جان انہاں دے پیچھے پیچھے لگا ہے راہ سائیکل تو اتر کے دے نا بندہ دسے سائیکل تو اتر کے کار والے نو بندہ راہ دسے سائیکل تو اتر کے وہ ساری زندگی بھولدا ہی نہیں ہوندا میں تے صرف انہوں پوچھیا سی پیا راہ ادھر مردا وہ تھلے اتریا اتر کے آیا تو میں نے اس دسیا جڑا اینی کو محنت راہ دسن لگیا کرے بندے او دے ممنون ہو جاندے نے اللہ دیا بندیا تے جنہیں سارے دین دا راہ دسیا ہوئے دیاں تیاں نو مارنا چاہیے تھا واہ مسلمان کی کیتا یہ خاندان جنہ کو راہ پوچھئے انہاں دیاں پترہ نو ماری دے جنہ کو راہ پوچھئے انہاں دیاں تیاں نو ماری دے میرے محترم سامعین دکھ ایک گل دا کافرہ نال لڑتے تو گل اور سی کافرہ نال تے نبی لڑتے رہنے مشرکہ نال بھی حضرت علی لڑتے رہنے یہودیاں نال لڑتے رہنے عیسائیاں نال لڑتے رہنے ایک گل میں دکھ نال کرنا ہونا الحمدللہ میں ایک جملہ آ گیا آنسو آ گیا تو میں جان لگا میرے کو الحمدللہ کوئی قسم نہیں رہ گی میں عرض کر لگا دکھ ایک گل ہے جدوں تک اس خاندان دی لڑائی مشرکاں کافراں یہودیاں تے عیسائیاں نال رہی ہے انہاں دیاں تیاں دیاں چادراں محفوظ رہی ہاں مکہ لڑائیاں مدینہ لڑائیاں بڑیاں لڑائیاں ہوئے لیکن اے نہیں ہویا صحابہ کرام بھی اپنی قربانیاں پیش کیتی ہیں صحابہ شہید بھی ہوئے نے لیکن تیاں سب دیاں محفوظ رہی ہیں اے جدو مسلمان آیا نا اسلام جھوٹا مسلمان بن کے اندر دے بغض علی سی حضرت علی علیہ السلام دے بغض دا اے عالم ہے کہ 10 محرم نو شبیر نے پوچھیا ہو میں نو کیوں مارتے ہو پوری فوج دی آواز ہے بغض ابی کا ساڑھا دلن تیرے پیو دا بغض ہے حضرت امام حسین بی بی زینب نو مل کے ٹرن لگے آئیتھے آنسو ڈگے نے جدو ویر ہمشیر تو پہلا رویا نا اس ویلے حضرت زینب نے پوچھے اماں دا جایا میں اندروں ٹوٹ گئی ہیں صبح تو لے کے میں لاشا جمع کروان لگی ہیں تو میرے حوصلے چھ پستی بے کی ہے نہیں تو علی دی بیٹی ہیں فرمایا ہون میں مکی ہوں آوازوں دی ہو گل دس میں نو ٹور کے فرمایا نا تینو ٹورن دا بھی حوصلہ رکھنی ہے تیری لاش تے آن دا بھی حوصلہ رکھنی ہے میں تیرے تو بعد خطبے دا حوصلہ رکھنی ہے ایک مہربانی کریں میرے سامنے روندہ نہ نکلی بس اجرہ رویا نا میں مک گئی ہوں آواز ہوں دی ہے نہ میرا پیو موت تو ڈرتا سی نہ میرے ویر موت تو ڈرتے ہیں ایک کو گل دس روئے کیوں سر تو لے کے پیروں تک برکے بچ کھلوتی ہمشیر نو ویکھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کو گل نے روایا ہے کدی گل میرے قتل تے مک جاندی تیرا قدم ہی نہ خیمیاں تو باہر نہ ہوگا رو کے بی بی فرماتی ہے مطمئن ہو کے جا جدو تک خیمے کھڑے رہے اس وقت تک میں بطول رہوں گی جدو خیمے سڑ کے ڈگ پہ میں علی بن کے باہر لو جی اتنی گل سی آنسو آ گیا تو اڈی آئے میرے تک پہنچی ایک جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو حضرت ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ
نو ماریا لوگ یہ روز یہ گل سن کے نا تو کولوں لنگ جاندی ہے کولوں لنگ جاندی ہے مار پھر دسنا پیندا کنا مار گھنٹے دسنے پیندے نے گھنٹے کہ اینے گھنٹے بی بی دربار چ کھلوتے گھنٹے میرا خیال ہے مومن تے اتھے ہی مک جانا چاہیے کھلوتے رہنے ہوتے یارا گھنٹے نو چھڈ وے کھلوتی کون رہی جدو دسیا جاندہ ہے اینا ماریا نے اینا کہ کرتا رنگین ہو گیا کرتے تک تے گالی نہیں جانی چاہیے تھی ساڑھا تے اتھے ہی معاملہ طے ہو جانا چاہیے تھا مصاحب والا جدوں کوئی آنکھیں ماریا نے تے میرے اینج ماریا نے کہ اس واقعہ کربلا تو بعد جدوں بی بی اٹھن لگ دے سننا فضا نو اندے سن میرا ہاتھ پھڑ بین لگ دے سن تے فضا نو اندے سن میرا ہاتھ پھڑ اینا کیڑی روایت سناواں مختصر تے جناب کو اجازت سناواں ایک روایت سنانا شاید اگے تو ہمارے کو سنی ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ایڈا بڑا حملہ کیتا ہے کہ میدان ہی خالی ہو میں پہنا میدان خالی ہو نس گا دور نس گا تے ہر بندے میں شک سی کہ شبیر میرے سر تے ذوالکفل 12 میل ہے آج کل پران لوگ جاندے نے کہ نہیں اتھوں تک فوج دے گھوڑے جا کے ٹکرائے نے انہاں دیواراں نال ذوالکفل نبی دی اتھے قبر 4 صحابہ دیاں قبراں یہ میدان خالی ہو گیا تے واپس پہ ہوندے سن تے عباس دی لاش تے نظر پہ آج ویک کے فرماندے نے کدی ہون اٹھ کے ویکھے نا میرا خیال ہے کہ ٹکڑیا جو آواز آئی ہوئے کہ جی حملہ کرنا سی تے ایک واری مینوں تے اجازت دے چھڑ دے میں دستا ادو میرے مولا نے قبلہ خیمیاں دا رخ کیتا تے فضا کھلوتے سن باہر لی کنات تو باہر ایک وکری کنات سی ادو تو باہر میں پڑے فضا کھلوتے نے تے حضرت فضا نے حضرت زینب عالیہ نو عرض کی تھی کہ بی بی شبیر آ رہے ہیں پھر آ رہے ہیں ایک واری گئے سن جنگ کر کے میدان تے بندہ ہی کوئی نہیں تے آ رہے ہیں جدوں آ رہے ہیں تے بی بی ساریاں بی بیاں نو کٹھیاں کیتا فرمایا کٹھیاں ہو کے کھڑیاں ہو جو میرا ویر کوئی اہم کام واسطے آ رہے ہیں نا ایتھوں ودیا ہو کے گیا تے پھر انجھے میدان خالی کرایا سو تے پھر آ گئے آ رہے ہیں اوتھوں آؤں دیا ویکھ کے پوریاں بی بیاں آنج کر کھڑیاں ہو گئیاں اس ویلے سب دے برکے سر تے سر سب دیاں چادرہ سر آباد رہو جی سرانتے سن حضرت امام حسین جی تو سامنے آئے نا تے آگے فرماتے نے فاطمہ کبرا بیٹی میری گل سو میں جلدی کر گیا میرے مولا دی وڈی بیٹی معرفت ہے نا اس بی بی پاک دی حضرت فاطمہ کبرا وڈی بیٹی نے بلایا نے فرمایا آنجا میں پڑھ کے کلہ ہی پریشان کلہ بھی کدی مجلس ہونوں اندر میں سمجھنا جڑی کلیاں بیٹھے ہو جائے کتاب پڑھتے ہو جائے میں کلہ اتنا پریشان ہو کر رویا جی بی بی پاک نو ستیا نے وڈی بیٹی نو میری گل سن تے حد مک گئی میرے مولا دی وڈی بیٹی پیو لاؤن دی بجائے پھوپھی دی کانڈ پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تے فرماندے نے اماں میں نو بابا پہ بلاندے نے فرماندے نے تے بیٹا آگے ہو کے گل سن فرماندے نے اماں تسی دسو میں آج تک کدی بابے دے سامنے آنج کھلو کے بابے نال بولی ہاں بڑا بڑا مصاحب دا جملہ ہے رو کے بی بی زینب نے فرمایا کوئی گل کر لے میرا واللہ زیدہ مہمان کوئی ایک گل کر لے میرا ویر تھوڑے وقت دا مہمان اے بابا دنیا دے چھڑتے ہی اگے ہو میری بیٹی میں پھر بھی حیران ہویا پڑھ کے بی بی آنج لے کے نا قبلہ کلاوے چ نوجوانوں تے بیٹی نو لے کے اگے آئیے ایتھوں تک پردہ ہے نظرہ زمین تک گڈیاں نے تے نال لے آگے کھڑا کے آندے نے کھلو میری بیٹی پیو نال گل کر بابا تیرے نال کو گل کرنا چاہندے آنج کھلو کے بی بی کو جملہ کے جی بابا امام حسین علیہ السلام نے سر تو امامہ لایا منہ تو نہیں بولے امامے نالوں ایک کپڑا پھاڑیا آخر تو سائڈ تو وہ کپڑا پھاڑ کے میرے مولا نے روایت دے جملے نے مقتل دے میرے مولا نے فرمایا بیٹی قریبہ بی بی قریبہ ہے میرے مولا نے ایتھے جڑا برکہ سی نا بی بی دا ایتھے انہوں ذرا تھلے کیتا تھوڑا چادر تھلے کیتا چادر ایتھے کر کے نکھاں دے قریب تے اوڑا کپڑا پھاڑیا سی وہ ایتھے رکھ کے بلا مبارکہ تے میرے مولا نے پچھے 2 گنڈاں دے کے تے چادر سر نال بند دیتی تی دا سر ایتھے لگا آوازوں دیا بابا تسی کیوں میرے پردے دی فکر کر میں حفاظت کران گی اپنے پردے شبیر دا جملے سنو تو میں نے اجازت دے دیو آنسو بھارا ہے بس ایتھے سے منہ چھڑن لگا میرے مولا فرماندے نے بیٹی جدو مرد دھوڑ دے نے انہاں دے امامے ڈگ دے نے
جدو مستورہ دوڑدیاں نے انہوں دیا چادراں سے آباد رہو پہ جدو مرد دوڑے او دے سر دا ماما سرک کے ڈگ دے جدو مستور دوڑے او دی سر دی چادر سرک دیئے ایتھے نال سر لا کے بی بی رو کے فرما دی ہے میں میرا مظلوم بابا میں نو دوڑنا بھی پہنے انہا جنگلہ جو میرے تے بھی وقت ہونا ہے کہ میں نو دوڑنا پہ جائے نوجوانوں شبیر گل آہ کے ٹر گئے روندے بی بی فرما دے میں نو پیو دا جملہ ہو دو یاد آیا جدو شمر 100 بندے نو نال لے کے ساڑھے خیمیاں دے باہر آگے کھڑا ہو گیا میں اممہ دے پچھے آگئی میں کہ اممہ کی بڑھن لگا ہے فرمایا ہر بی بی اپنا اپنا برکا آئیتھو پھڑ لو انتظار جو بیٹھا چھڑن لگا میں ہر بی بی اپنا برکا سر تو چادر آئیتھو پھڑ لوے وقت آگیا جے ساڑھا امتحان دا وقت آگیا جے ساڑھے پردے دا ٹوڑ جانا ہی ساڑھا قتل ہے ہر بی بی نے ایتھوں برکا پھڑیا بی بی فرماتے نے میری چادر ایتھوں بدی سی ایتھوں میں پھڑی سی میں نو پیو دا جملہ او دو یاد آیا جدو عورتہ دھوڑے انہوں نے دیا چادرہ سکھ دیا نے بی بی فرماتی ہے کہ ظالم نیزہ لے کے میری طرف بدیا میں نو او دو پیو بڑا یاد آیا جدو میں دھوڑ پئی میں تے کئی تھے مہیدہ چھاڑ دیتی سی جتھے میں جملہ آکے بی بی فرماتے نے میں دوڑ پئی علی اکبر دے سینے دے زخم تو زنجیر مارنا لے نوجوانوں ایک قابل برداشت کر لے بی بی فرماتی میں چوتھے قدم تے ساں جدوں نے میں نوئی تھے نیزہ مارے میرے ہاتھ چھوٹ گئے میری چادر ہو دے نیزے تے بلند ہو گئی بی بی فرماتے نے میں ملاؤنہ تو پردہ بنانا واسطے اپنا منہ زمین تے رکھے کتے رکھیا جی رڑو میرے نال بھرا گیا سارے بندے بی بی فرماتے نے میں نے اپنا چہرہ زمین ریت تے رکھیا جی میں سجدے میں جائی دے بی بی فرماتی ہے میں سجدے اپنا چہرہ ریت تے رکھیا ایک ہاتھ میں اس پر سے دوجہ ہاتھ ہے اس پر سے اپنا چہرہ انہا ظالمہ تو چھپا لیا جدو میں اینچ ہوئی ہاں بی بی فرماتے نے سجدے دے آلے میں او دو سورج تھوڑا جا حسی میں نو ایسے حالت ہے شام دا اندھیرا چھان لگ پیا اے لفظ نے روایت دے بی بی اندھنے کسے نے میرے مونڈے تے ہاتھ رکھیا میں آواز نہ پہچان دی تے ہو سکتا میری جان نکل جان دی میں آواز پہچان لئیو میری پھوپی زینب دی آواز سی جڑی مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پیان دی سی کبرا اٹھ بہت سجاد بچ گئے ہیں بی بی آندھی ہے میں کیا پھوپی میں اٹھنا نہیں چاہتی کیوں بیٹا فرمایا میں نو حکم نہ کریا جائے تو اڈا حکم شبیر تو کٹ نہیں حیدر کرار تو کٹ نہیں فرمایا کیوں نہ آکھا تو اٹھ فرمایا اماں میرے سر تو کوئی چادر لے گئے ہاں حیران ہو کے بی بی فرمان دیئے میں نو او دو سمجھ آئی کہ اسی اکا اجڑ گئے ہوں جدو میری پھپھی آکھیا اٹھ کے ویخ نہ تیری چادر ہے آنا میری چادر ہے بی بی فرمان میں اٹھ کے پھپھی دا سر ننگا ویکھیا پیو دا سر نو کے سناتے ویکھیا ویران دیا لاشاں ویکھیاں اور آخری جملہ ہے بی بی فرمان نے میں دوے ہاتھ ودا کے آکھیا اماں میں نو گل نہ لو اماں میں نو گل نہ لو میں رونا چاہنی ہوں اچھی اینج اجڑے یہاں سی بی بی فرمان دی زندگی دا پہلا موقع سی میں اینج کیتا ہے میری پھپھی نے ایس ہاتھ نال اے ہاتھ پڑھے دوجے ہاتھ نال اے ہاتھ پڑھے تے اوتھے کھلو کے فرمان نے بیٹی ایتھے کھلو کے ہی رول ہے میرے گل چ ماما نہ پا اماں تساں تے کدی ساڈی موڑی نہیں فرمایا بیٹی اج ایتھے ہی رونا ہی مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی شام غریباں دا اندھیرا پہ چھاندا سی جدو میری چھوٹی بی بی نے فرمایا وڈی شہزادی نو اماں میں ویکھنا ضرور چاہنی ہاں میں ہاتھ نہیں لاندی میں نو بخاؤ ہویا کی ہے بی بی فرمائی تھوڑے تھوڑے اندھیرے وچ میں پھپھی دے گردن مبارک غور نال ویکھی تے میں پڑھیا قبلہ بی بی فرماتی ہے اے سیاہ رنگ ہے نا میری پھپھی جان دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی تے میں پوچھے اماں تو انو ایتھے کی ہویا ہے رو کے میری پھپھی نے آکے سجاد نو مارن آئے سا میں کدی سجے ہو جاندی سا کدی کھپے ہو جاندی سا جنہ سجاد نو ماریا نے میں کے کھلو کے مار کھاندی نے میں نو ماریا ہی جمعہ دیا نمازیاں میں نو ماریا ہی قرآن